اور پھر فرمایا کہ شہداء یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، والصالحین اور وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہیں 4 مختلف قسمیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں فرمایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے تک پہنچا دیجئے کہ جو انبیاء کا راستہ تھا، جو ان کے مکمل تابعدار، سچے تابعدار لوگوں کا راستہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں کا راستہ تھا، اور جو ان لوگوں کا راستہ تھا جنہوں نے صلاح و فلاح کی زندگی گزاری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مکمل تابعداری کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس کا منفی پہلو ہے، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہوئے۔ جن پر اللہ کا غضب ہوا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے کسی غلط طریقہ کار میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے جانتے بوجھتے دین اسلام کو قبول نہ کیا، یعنی ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسلام دین برحق ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے، وہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ دل ان کا گواہی دیتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یا اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اس بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہٹ دھرم اس معنی میں تو نہیں تھے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہوں، بلکہ وہ یہ کہ انہوں نے حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا، چاہتے تو تھے کہ حق تک پہنچے، لیکن حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ تو دونوں قسم کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی، چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر پڑے ہوں، یا وہ لوگ ہوں کہ جو بھٹک کر گمراہ ہو کر غلط راستے پر پڑ گئے ہوں۔ اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، راستہ ان کا چاہیے جن پر آپ کا انعام۔ یہاں جو ایک اہم بات قابل غور ہے وہ یہ کہ صراط مستقیم کا مطلب اللہ تبارک و تعالی بیان فرمانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک مختصر راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے کہ صراط القرآن، یعنی قرآن کا راستہ جو قرآن نے دکھایا ہے وہ بتلا دیتے، یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ دے دیا جاتا کہ آپ کی سنت کا طریقہ وہ صراط مستقیم ہے، اور اگر ایسا فرمایا جاتا تو یقیناً برحق ہوتا، کیونکہ قرآن بھی صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کسی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا براہ راست حوالہ دینے کے بجائے ایسا عنوان اختیار فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا، جس میں انبیاء کرام بھی آ گئے، صدیقین بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے۔ اس میں بظاہر یہ ایک اہم ہدایت پوشیدہ ہے کہ کسی انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے اور صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی، کیونکہ کتاب سے ایک نظری علم حاصل ہوتا ہے، نظریاتی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس علم پر عمل کس طرح ہو اور کن حدود میں ہو اور اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے،
یہ باتیں عام طور سے صرف کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی. آپ دنیا کے ہر علم و فن میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس علم و فن کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس علم و فن کی صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. فرض کرو کہ کوئی شخص اگر میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر اس کو سمجھ لے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ عرصے رہ کر اس کی مکمل تربیت حاصل کرے. اسی طرح دنیا کے ہر علم و فن کا یہ حال ہے. یہاں تک کہ اگر کھانا پکانے کی ترکیبیں سیکھنے کے لیے کوئی آدمی صرف کتاب پڑھے اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر کھانا پکانے کی کوشش کرے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نے عملی تربیت نہ لی ہو. لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر صراط مستقیم کو جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو اور اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان لوگوں کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین.